بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہم سے سوال ہوتا ہے اور جب بات ہوتی ہے نا تو کہ آپ تو ایک طرف تو خلفائے راشدین میں شامل کرتے ہیں سیدنا حسن کو، اور دوسری طرف تنقید اور اس طرح کے معاملات سب و شتم کا جو ہے وہ حضرت معاویہ پر ڈال رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں، تو یہ بتائیں نہیں ہم نے نہیں ڈالی ہیں، انہوں نے خود اپنے اوپر ڈالی ہیں، ہم نے کہاں سے ڈالی؟ تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ جب بندہ اتنا ہی برا تھا ساری چیزیں تھیں تو پھر حضرت حسن جو خلیفہ راشد میں بھی آپ شامل کرتے ہیں ان کو بیعت کرنے کی اور ان کو صلح کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور گورنمنٹ اتنے برے بندے کو سونپ کر امت کا جنازہ نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی یہ سوال انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے میدان عمل میں اترنے سے پہلے کے ہوتے تھے، اب یہ ختم ہو چکے ہیں سوال سر، جیسے مولا علی والا سوال ختم ہو چکا ہے نا کہ یہ مولا کہاں سے آ گیا، مولا تو شرک ہوتا ہے، یہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ صلح حسن پہ آپ یوٹیوب پہ جا کے صرف صلح حسن لکھیں، لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے۔ صلح حسن ایک ٹریٹی تھا، اس میں یہ چیز طے پائی تھی، حضرت حسن ابن علی نے، بخاری میں حدیث ہے میرا یہ بیٹا سید ہے، بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا۔ سید کون ہوتا ہے؟ جس کا بڑا دل ہو۔ اس کی وجہ سے دو گروہ میں صلح ہوگی۔ کریڈٹ کس کو دیا؟ معاویہ کو نہیں دیا صلح کا، حسن کو دیا۔ حسن نے پوسٹ چھوڑی۔ حسن نے کیوں پوسٹ چھوڑی؟ اس لیے چھوڑی کہ حضرت حسن ابن علی کے جو ساتھی تھے کئی ایک پیسے کے ذریعے خریدے جا چکے ہوئے تھے، ان کو یہ خطرہ تھا کہ جو باقی میرے مخلص ساتھی ہیں ان لوگوں کو میں غصے کی بھینٹ کیوں چڑھواؤں لڑائی کے دوران، قتل و غارت کے دوران۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر صحابی بھی تھے، ایک اسلام کا ان کے اوپر سارا تو ہے تھا، لیبل تو موجود تھا، اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت حسن چاہتے تھے کہ میں یہ سارا معاملہ ان کے حوالے کر دوں تاکہ جب ان کا دور لوگ دیکھیں نہ قصاص عثمان ہو نہ کوئی اور مسئلہ ہو۔ قصاص عثمان والا تو مسئلہ ہی خیر ایک ڈیفرنٹ ہے، وہ تو ایک سامنے رکھی گی نا وجہ، تو لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اور وہ جو حضرت حسن نے صلح کی تھی وہ شرائط کے تحت کی تھی سر، وہ شرائط تواتر کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب جو صحابہ کے بارے میں، اور الاصابہ جو ہے اسد الغابہ کی شرح ابن حجر کی وہ دیکھ لیں۔ ایون صحیح بخاری 7109 کی جو شرح ہے فتح الباری، اس میں بھی کچھ اشارتاً موجود ہے۔ یہ 5 شرائط تھی، اس کے تحت کیا اس لیے کہ حضرت حسن کو پتہ تھا کہ میں یہ جنگ جیت نہیں سکتا، اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے۔ اور اگر حضرت معاویہ جنگ جیت جاتے ہیں، کیونکہ بندے گورنر خریدے جا چکے تھے، لوگوں نے جی حضرت معاویہ کے ساتھ تو اللہ کی فتح آ گئی ہے، تو بہتر یہ کہ معاملہ ان کی کورٹ میں ڈال دیا جائے، تو انہوں نے صحیح ڈیسیژن کیا۔ اچھا شرائط کیا تھیں؟ پہلی شرط حضرت معاویہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے۔ وہ آپ یہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس قسم کا نظام حکومت چلایا ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ دیکھ لیں۔ دوسرا، حضرت معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کے لیے انتخاب کے اعتبار سے شورا پر چھوڑیں گے۔ وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنے بچے کو نامزد کیا، بخاری میں موجود ہے۔ دوسری شرط بھی گئی۔ تیسری، سیدنا علی کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ انتقامی کارروائی کیا ہوئی؟ حجر ابن عدی کو قتل کیا گیا، مستقل علاقے میں پورا چیپٹر موجود ہے۔ چوتھا، آل محمد کے لیے مال غنیمت کا 5واں حصہ جو قرآن میں ہے، خمس، وہ بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا جیسا کہ خلفائے راشدین کے دور میں مل رہا تھا۔ یہ ایک شرط ہے جس پہ انہوں نے عمل کیا ہے، اور یہ حضرت معاویہ نے کوئی حسن کا وظیفہ نہیں لگایا، یہ اللہ نے لگایا ہوا ہے، اہل بیت کا خمس قرآن میں ہے، سورۃ الانفال۔ 5واں، حضرت علی پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ختم کیا جائے گا۔ ختم نہیں ہوا کیونکہ مسلم کے جو الفاظ ہیں آل مروان والے وہ تو ہے ہی حضرت معاویہ کے دور اور حضرت معاویہ کے بعد والے دور کے لیے آتا ہے، آل مروان تو وہی ہے جن بندروں کو نبی اسلام نے اپنے ممبروں پر دیکھا تھا خواب میں، جو روایت ہے مسند ابی یعلا کے اندر۔ شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنی مقالات کی 6 جلد میں نقل کر کے تصحیح کی ہے اس روایت کی۔ تو یہ سارے معاملات تو پھر چلتے رہے نا جی، کوئی رکا نہیں، تو حضرت حسن نے وہ سارا معاملہ کلیئر کیا، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ حضرت حسن کو بھی قتل کر دیا گیا زہر دے کے۔ اور اس قتل کا بینیفیشری کون ہے؟ سر ہمارا کلپ آ چکا ہے اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ، پگڑی وائٹ تھی، کپڑے کالے تھے۔ امام حسن کا قاتل کون؟ یوٹیوب پہ لکھے، میرا خیال ہے 70,000 سے زیادہ اس کی ویورشپ ہو چکی ہے۔ اس میں HD کیمرے میں ایک ایک تصویر دکھائی ہے، قاتلوں کی نہیں، حدیثوں کی JPGs دکھایا ہے۔ بعد تصویر آپ کو نظر آ جائے گی کہ بینیفیشری کون۔ ٹھیک ہو گئی؟ چلیے بھائی، اسی سے متعلق ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جس وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہوا تھا، یعنی کہ قصاص عثمان کی وجہ سے،
تو جب وہ حکومت حضرت علی کے پاس آئی اور اس کے بعد حضرت حسن کے پاس آئی اور پھر اس میں ایک معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد خلافت حکومت چلی گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو پھر قصاص عثمان لیا گیا، پھر یہ مسئلہ حل ہوا نہیں؟ سر قصاص عثمان تو مقصد ہی کوئی نہیں تھا، وہ ختم ہو گیا. حدیثوں میں تو یہی ہے نا، وجہ تو یہی تھی. نہیں حدیثوں میں نہیں سر، تاریخ میں کسی حدیث میں یہ وجہ نہیں آئی ہوئی ہے. ذرا کتب ستہ میں دکھائیں کہاں یہ وجوہات آئی ہوئی ہیں. یہ تاریخ میں ہے. حدیث میں تو جو ہے میں نے بتا دیا، بخاری میں 4108 عبداللہ بن عمر سے حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں حضرت علی زندہ ہیں، جنگ کر کے آئے ہیں تحکیم کے مسئلے کے بعد، اور کہہ رہے ہیں میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. حالانکہ جس شام میں وہ گورنر تھے، وہ شام جنگ یرموک میں حضرت عمر نے فتح کیا ہوا ہے، ابو عبیدہ ابن جرح کے ذریعے، جس کی وجہ سے حضرت معاویہ گورنر تھے. وہ تو حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں اس سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، تو علی کو انہوں نے خلیفہ کہاں سے ماننا تھا؟ ہم کہتے ہیں خلافت وہ قبول کرتے، بیعت کرتے، اس کے بعد آگے معاملات لے کے چلتے. انہوں نے پارٹی بنائی، جتھا بنایا، پھر ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. اور جنگ صفین تو حضرت معاویہ برے طریقے سے ہار گئے تھے. وہ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے جو قرآن پاک نیزوں پہ اٹھا لیے، اور وہ پورا ایک جو ہے وہ ایک سمجھ لے ایک دھوکے والا معاملہ کیا گیا، اور اس کی وجہ سے پھر خوارج بھی الگ ہوئے. تو وہ ایک تحکیم والا مسئلہ ہے نا. آپ نے اس کو ویڈیو میں دیکھنا نا، تو آپ شیعہ نے ایک فلم بنائی ہے امام علی علیہ السلام، وہ آپ دیکھیں، وہ انہوں نے اہل سنت کی کتابوں میں سے تاریخ ساری اکٹھی کی ہوئی ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے، معاملات کچھ اور تھے. لیکن علی بھائی حضرت امام حسن کیوں اچانک کمزور ہو گئے؟ یہ کیا وجہ ہیں وہ کمزور کیوں ہو گئے؟ یار بتا دیا نا آپ. پھر میں نے آپ کو پہلے منع کیا تھا بال کی کھال نہیں اتارنے، میں نے بتا دیا گورنر خریدے جا چکے تھے. ٹھیک ہو گیا تو بات کلیئر ہو گئی.